اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب معراج کی مبارک رات ہے، ایسی مبارک رات جو سال میں صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، ایسی مبارک رات جس رات میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی، ایسی مبارک رات جس رات اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو اپنے پاس بلایا اور ملاقات کی، ایسی پیاری رات جس رات میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ایسی مبارک رات جس رات میں ساری دنیا تھم گئی، ایسی مبارک رات جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ تو دوستو، آج ہم اسی مبارک رات کو پڑھے جانے والے 4 بڑے ہی طاقتور نوافل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب آپ ان نوافل کو ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو پھر آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کتنا کامل ہے۔ دوستو دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نے پختہ یقین کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی، تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہی معراج بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو اس نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی معراج بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس عمل کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 100% اس کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان 4 نوافل کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، نوافل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ شب معراج کی پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 4 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے اس دوران جب آپ کا جی چاہے آپ نے یہ 4 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ اب ان 4 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے آپ نے 2 نوافل ادا کر لینے ہیں، سلام پھیر لینی ہے، اس کے بعد دوبارہ 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ہاتھ اللہ واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیر دینی ہے، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت کوثر اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 4 نوافل ادا ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ 4 نوافل پڑھ لیں 2 کر کے، پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ
استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے 2 کر کے پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیں، 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس رات کو عام راتوں کی طرح مت گزارے، اس رات کو گلی کوچوں میں مت گزارے، اس رات کو ڈرامے اور فلمیں دیکھنے میں مت گزارے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور آپ بھی ان رحمتوں کو سمیٹ لیں، آپ بھی ان رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں۔ دوستو، ایسی رات ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، اپنی پریشانیوں کو ختم کروانے کا۔ تو ایسے موقع جب اللہ دے تو ایسے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نوافل پڑھیں گے، نوافل کے بعد اللہ الصمد کا ورد کریں گے، اور اللہ الصمد کے ورد کے بعد جب آپ استغفار کا عمل پڑھیں گے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، یعنی کہ میرے اس بندے نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے۔ فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ استغفار کا اتنا مبارک عمل ہے کہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور روزانہ صبح کے وقت یا پھر رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یہ عمل ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اور سب سے بڑی بات کہ اس عمل کی برکت سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل اس مبارک رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔